اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تعریف ہے اس رب کائنات کی جس نے اس جہان کو صورت سے سجایا، صورت کو سیرت سے سجایا، سیرت کو اخلاق سے سجایا، اخلاق کو اعمال سے سجایا، اعمال کو ایمان سے سجایا اور ایمان کو قرآن سے سجایا اور قرآن کو صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سجایا۔ اربوں خربوں درود ہو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ کی ذات پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے احباب پر اور آپ کے عاشقوں پر۔ میرے ساتھ مل کے سب پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی یہ شعر اب زہرہ کانفرنس جو زہرہ ثانی کے نام سے سجائی گئی ہے، اس میں شرکت کرنے والی تمام شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ کانفرنس ہمارے لیے، خاص کر خواتین کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کربلا کے میدان میں جہاں پر سیدنا امام حسین نے اپنی فیملی کے ساتھ، مردوں کے ساتھ قربانی دی، وہاں پر خواتین کا کیا کردار تھا۔ اس مارکے میں، اس ثانیہ میں، اس انسیڈنٹ میں خواتین نے کتنی پارٹیسپیشن کی، اور پھر وہ جو خواتین تھی ان کی زندگی سے ہم کیسے روشنی لے سکتے ہیں، ہم ان کی زندگی کے کون سے ایسے گوشوں کو اپنا سکتے ہیں جو ہماری زندگی کو بھی ان کی طرح دوسروں کے لیے رول ماڈل بنا سکتے ہیں۔ تو آج جس عظیم شخصیت کے نام سے یہ کانفرنس سجائی گئی ہے، دنیا انہیں ثانی زہرا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کون ثانی زہرا؟ کہ ثانی زہرا یہ نام ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی ان بیٹی کا کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی سیدنا امام حسین کے ساتھ ہر دم کھڑی رہی۔ یہ نام ہے اس شخصیت کا کہ جن کے نام سے وفا اور محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ زہرہ ثانی یہ مولا علی کی بیٹی، نواسی رسول سیدنا زینب سلام اللہ علیہ، جن کے بارے میں شاعر نے کہا کہ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب بطولیت کی تربیت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امامت کا نام ہے، اور زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے۔ تو آج کی یہ کانفرنس سیدہ زینب زہرہ ثانی سلام اللہ علیہ کے نام سے سجائی گئی ہے۔ انہیں کیوں زہرہ ثانی کہا جاتا ہے؟ زہرہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ٹائٹل تھا۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی گفتگو، آپ کا چلنا، سیدہ زینب کا چلنا پھرنا، گفتگو، سب کچھ اپنی والدہ، اپنی ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا جیسا تھا۔ اس لیے جو کوئی سیدہ فاطمہ کے بعد سیدہ زینب کو دیکھتا، انہیں سیدہ زینب کے اندر سیدہ فاطمہ نظر آتی تھی۔ اس لیے دنیا آپ کو زہرہ ثانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں مصطفیٰ کی سنگت بھی ملی۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں شیر خدا مولا علی کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جب آپ پیدا ہوئیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں تھے، سب انتظار کر رہے تھے، پورا مدینہ خوش تھا کہ آج نبی کی بیٹی کے گھر میں چاند کا ٹکڑا اتر آیا ہے۔ روحانی اور نورانی چہرہ تھا۔ جب آقا علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا
کہ ننھی پری آپ کے گھر میں آئی ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے، جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ایسا کیوں کرتے تھے؟ حضور کے صحاب بھی تھے، بدری صحابہ بھی تھے، جانے قربان کرنے والے بھی تھے، لیکن حضور ایسا کیوں کرتے تھے؟ کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا نا، کہ جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر پہ ملتے، جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے۔ کیا کوئی وجہ ہے یا اتفاق ہے؟ اتفاق ایک بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے یا 3 بار ہوتا ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی روٹین تھی کہ جب بھی مدینہ سے باہر جاتے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملا کرتے تھے، جب بھی سفر سے کسی غزوہ سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی سے ملا کرتے تھے۔ اس کا راز یہ تھا کہ آپ کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ جب میں جاؤں تو میرے اور فاطمہ کے درمیان دوری کے لمحے کم ہو جائیں، جب سب سے آخر میں ملوں گا تو دوری کے لمحے کم ہو جائیں گے نا، اور جب واپس آؤں گا تو سب سے پہلے فاطمہ کو دیکھوں گا تو دوری کے لمحے وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ یہ محبت تھی، یہ چاہت تھی کہ آقا علیہ السلام بھی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہی کی بیٹی سیدہ زینب ہے، جب آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کے گھر نواسی پیدا ہوئی ہے تو آقا علیہ السلام خوشی سے اپنی بیٹی کے گھر میں اپنی بیٹی کے گھر میں آئے۔ سیدنا مولا علی جو ہیں انہوں نے سیدہ زینب کو آقا علیہ السلام کی گود میں دیا، آقا علیہ السلام نے آپ کو اٹھایا اور دیر تک اپنے سینے سے لگائے رکھا، پھر سیدہ زینب کو چوما اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سیدنا مولا علی نے پوچھا، آقا آج سے پہلے کبھی آپ کو ایسے روتے نہیں دیکھا، ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے میری بیٹی کو سینے سے لگایا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں؟ پھر آپ نے کہا، آپ نے اس کا نام کیا عطا فرمایا ہے؟ تو فرمایا تھوڑی دیر رک جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی سن لو، تمہاری اس بیٹی کا نام اللہ رب العزت نے زینب عطا فرمایا ہے۔ تو سیدنا امام حسنین کریمین کے بعد پوری کائنات میں سیدہ زینب وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام بھی آسمانی تھا، جن کا نام بھی اللہ رب العزت نے منتخب کیا تھا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آ گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن میری اس بیٹی پر بہت مصیبتیں آئیں گی، بہت آزمائشیں آئیں گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے سیدہ زینب کو کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی، پھر فیملی کو مبارکباد دی۔ تو یہاں سے ایک آقا علیہ السلام کی سنت سامنے آتی ہے۔ ہمارے ہاں کلچر ہے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو 100 مبارکباد دیتے ہیں، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کوئی کنسیپٹ نہیں مبارکباد کا۔ بتائیں میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کوئی ڈر ڈر کے مبارکباد دیتا ہے اگلے برائی نہ محسوس کرنے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم کیوں بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ ارے بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو گھروں کی شہزادیاں ہوتی ہیں، ان کا خوشی سے استقبال کیا کرو، کیونکہ بیٹیوں سے محبت کرنے والے شخص پر سوی میں حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، جو شخص اپنی ایک بیٹی، 2 یا 3 بیٹیوں سے محبت کرے، ان کی پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، فرمایا قیامت کے دن جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہیں ویسے وہ شخص میرے ساتھ ہوگا۔ تو بیٹی کی پرورش جنت کی ضمانت ہے۔ بیٹی سے محبت کرنا حضور کی محبت ملنے کے برابر ہے۔ اس لیے بیٹیوں کی پیدائش پہ غمگین نہ ہوا کریں، بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس نہ سمجھا کریں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے تو نہیں ڈر لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو کیا بیٹوں کے نصیب سونے سے لکھے ہوئے آتے ہیں؟ وہ خراب نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک غلط کنسپٹ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گیا ہے۔ تو اگر دین مصطفیٰ کو دیکھیں تو
تو حضور نے تو اپنی چاروں بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا تھا، اور جب ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ بیٹا اور بیٹی دینے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہی دین ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پورے خاندان کو مبارکباد دی، اور سیدہ زینب جو تھی وہ بچی تھی چھوٹی، لیکن بچپن سے ہی آپ کو اپنے بھائی سیدنا امام حسین کے ساتھ بہت محبت تھی۔ اتنی محبت تھی، ابھی بہت چھوٹی تھی، کہ سیدنا امام حسین گھر میں ہوتے تو بالکل خاموش رہتی، جب وہ گھر سے باہر نکلتے، کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتے تو سیدہ زینب رونا شروع کر دیتی۔ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ روایت کرتی ہیں کہ میں حیران ہوتی کہ جب تک حسین گھر میں ہوتا زینب بھی چپ رہتی، سکون میں رہتی، جو ہی امام حسین پاک گھر سے باہر نکلتے تو وہ بے چین ہو جاتی، رونا شروع کر دیتی۔ کہتی ہے میں لاکھ کوشش کرتی زینب کو چپ کروانے کی، لیکن جب تک حسین واپس نہ آ جاتا، جب تک حسین واپس آ کر زینب کو اپنی گود میں اٹھا نہ لیتا، زینب چپ ہی نہیں کرتی تھی۔ اس بات کا اظہار سیدہ فاطمہ نے اپنے والد محترم سے کیا کہ بابا جان میں اکثر دیکھتی ہوں اور تعجب بھی ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی بچی ہے، یہ حسین کے بغیر رہ ہی نہیں پاتی۔ بابا جان آپ بتائیں گے ایسا کیا وجہ ہے؟ دودھ میرا پیتی ہے لیکن مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی حسین سے کرتی ہے۔ بابا جان جب تک حسین کی گود میں نہیں جاتی بے چین رہتی ہے۔ تب آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ سنو، ہماری یہ بیٹی یعنی سیدہ زینب جو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کربل کے میدان میں بھی حسین کے ساتھ جائے گی، یہ کربل کے میدان میں بھی حسین کے ساتھ جرأت و بہادری کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اور پھر ہم نے دیکھ لیا، تاریخ نے دیکھ لیا کہ جب سیدنا امام حسین پر یہ مشکل وقت آیا جسے کرب و بلا کہتے ہیں، تو سب سر جھک گئے تھے، ایک سر جو نہ جھکا تھا نہ جھکے گا وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا تھا۔ زینب کا کیا معنی ہے؟ زینب کا ایک معنی خوشبودار درخت کے ہیں، زینب کا ایک معنی خوبصورت منظر کے ہیں، اور زینب کا ایک معنی زین اب باپ کی زینت، ڈگنیٹی آف فادر بھی ہے۔ آپ بہت چھوٹی سی تھی، 4 سال کی تھی، لیکن بچپن سے ہی آپ کی جو طبیعت تھی اس کے اندر سیکریفائس کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ 4 سال کی تھی کہ ایک دن گھر میں شام کا وقت تھا، سیدنا مولا علی کے ساتھ کوئی مہمان آ گیا، تو آپ نے آ کے سیدہ فاطمہ سے پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ گھر میں بہت تھوڑا سا کھانا ہے جو صرف زینب کے لیے رکھا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ ابھی دونوں میاں بیوی آپس میں بات کر رہے تھے کہ اب کیا کریں، تو سیدہ زینب دوڑتی ہوئی آئی اور کہا اماں جان میرے حصے کا کھانا بابا جان کے مہمان کو دے دیں، میں پھر کھا لوں گی۔ جب سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹی کی زبان سے یہ بات سنی تو آپ نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا تو واقعہ ہی زینب ہے۔ اتنی چھوٹی سی ایج میں دیکھیں اثار، قربانی، دوسروں کا خیال رکھنا، یہ آپ کی طبیعت کا حصہ تھا۔ اور پھر جب کربل کے میدان میں بھی گئیں، 7 محرم الحرام کو جب قافلہ کربلا پہنچا تو یزیدیوں نے پانی تو پہلے ہی بلاک کر رکھا تھا، جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ سب خیموں میں کسی کے پاس نہ پینے کے لیے کچھ تھا نہ کھانے کے لیے کچھ تھا۔ سفر کی تھکن بھی تھی، وہ سفر کوئی مرسڈیز پہ یا ایروپلین پہ نہیں تھا، وہ گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر تھا، وہ ریت کے اندر سفر تھا۔ تو سب لوگوں نے اپنے اپنے خیمے لگائے اور سو گئے۔ سیدہ زینب کا احساس دیکھیں، ان کی ذمہ داری دیکھیں، جب سب لوگ جا کے اپنے خیموں میں سو گئے تو آپ ہر ایک خیمے میں جاتی، ہر ایک خیمے کے لوگوں کے حال احوال دریافت کرتی، کوئی کسی پریشانی بھی تو نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، تو آپ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا دکھ درد پوچھتی، اس کے دکھ درد کی دوا بنتی۔ یہ ایک عورت کا اصل کردار ہے کہ گھر ہو یا میدان جنگ، وہ احساس، وہ محبت،
وہ ایثار، وہ قربانی کبھی نہیں بھولتی۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں باپ وہ ملے جو علم کا دروازہ تھے، ماں وہ ملی کہ جن کے پاس جبرائیل بھی بغیر اجازت کے آیا نہیں کرتے تھے، نانا وہ ملے جو رسول خدا تھے، بھائی وہ ملے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے۔ تو خود دیکھیں کہ ان سب شخصیات کی موجودگی میں ان کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی، وہ گھر کیسا ہوگا، وہ گود کیسی ہوگی جس گود میں سیدہ زینب نے آنکھ کھولی ہوگی۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے، آج ہم شکوہ کرتے ہیں نا کہ بچے نافرمان ہیں، بات نہیں مانتے۔ ارے پہلے اپنی گود کو سیدہ فاطمہ کی گود بنا کر تو دیکھو، پہلے سیدہ فاطمہ جیسی ماں بن کر تو دیکھو۔ اولاد اگر زینب نہ ہوئی تو شکوہ کر۔ آج ہمارے دورے میں آ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے، کچھ سیکریفائس نہ کرنا پڑے، بس سب کچھ ہماری خواہشات کے مطابق بنا بنایا ہمارے سامنے آ جائے۔ تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ اگر ماں ہے اسے سیکریفائس کرنا پڑے گا، اگر باپ ہے اسے سیکریفائس کرنا پڑے گا۔ اگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی زندگی کو دیکھیں تو دن بھر گھر کے سارے کام کرتی تھی اور رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتی تھی۔ پھر کیوں نہ ان کی گود سے پلنے والے، پھر کیوں نہ ان کی گھر میں آنکھ کھولنے والے زینب اور حسین بنتے کہ جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو سیدہ فاطمہ تو چکی چلایا کرتی تھی، آٹا پیسا کرتی تھی، تو کیا کرتی تھی کہ بچوں کو گود میں لے کے گلے شکوے کرنے کی بجائے، لوگوں کو اپنے دکھ درد تکلیفیں بتانے کی بجائے، جب چکی چلایا کرتی تھی تو گود میں بچہ ہوتا تھا، زبان پہ قرآن ہوتا تھا، زبان پہ ذکر نبی ہوتا تھا، زبان پہ ذکر خدا ہوتا تھا۔ آج ہماری ماؤں کو بھی، آج کی ماں کو بھی اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے کام اتنے مشکل ہیں جتنا سیدہ فاطمہ کے تھے، جتنی مشکلات ان کی زندگی میں تھی کیا ہماری زندگی میں ہیں؟ بتائیں۔ آج ہم ایک کلک کرتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی گود کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مطابق بنائیں، انشاءاللہ پھر بچے نافرمان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہوں گے کہ جب دین پر برا وقت آئے گا تو جان دینے سے بھی گھبرائیں گے نہیں۔ آپ نے اس گرانے میں آنکھ کھولی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس تھیں ان کا آپ کو امین بنا دیا۔ آپ اتنی عبادت گزار تھی کہ دن کو آپ بھی اپنے گھر کے کام کرتی تھی۔ آپ کی شادی جعفر بن تیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر سے ہوئی تھی، وہ خوشحال تھے، امیر آدمی تھے، اس کے باوجود گھر میں کنیزیں تھی، نوکرانیاں تھی، اس کے باوجود اپنے بچوں کے کام خود کیا کرتی تھی، اپنے شوہر کی خدمت خود کیا کرتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا زینب گھر میں اتنی نوکرانیاں ہیں، اتنے سرونٹ ہیں، پھر تم خود کیوں کام کرتی ہو؟ جو جواب سیدہ زینب نے دیا، آپ نے کہا مجھے اپنے بچوں کے کام کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، مجھے اپنے بچوں کے کام کر کے ممتا محسوس ہوتی ہے، مجھے اپنے شوہر کے کام کر کے لذت محسوس ہوتی ہے، مجھے عزت محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کی تربیت کروں، اپنی اولاد کے کام کروں۔ تو ماں جو اپنی اولاد کے لیے کام کرتی ہے وہ ماں کے لیے فخر کی بات ہے، وہ ماں کے لیے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ ماں کی گود میں ایک انسانیت ہے، ماں کی گود میں اگلی نسل کی امانت ہے۔ یہ اب ماں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس امانت کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو سیدہ زینب کے بارے میں ان کے شوہر عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زینب بہت اچھی بیوی اور گھریلو خاتون تھی، ہر کسی کا خیال کرنے والی، ہر کسی کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دینے والی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ عبادت گزار اتنی تھی کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتی تھی،
تکلیف ہو، بیماری ہو، مصیبت ہو، غم ہو، خوشی ہو، کوئی بھی لمحہ آتا، آپ کا سر اللہ کی بارگاہ کی عبادت سے کبھی محروم نہیں رہا، یہاں تک کہ شب عاشور 10 محرم کی شب جب سب کچھ لٹ گیا تھا، جو گلشن مصطفیٰ ساتھ لے کر گئی تھی کچھ بھی نہیں بچا تھا، اس شب بھی فاطمہ بنت حسین روایت کرتی ہیں کہ عاشور کی شب میں نے دیکھا کہ میری پھپھو اس مصیبت کی گھڑی میں بھی اپنی عبادت میں مصروف تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کہتی ہیں جب میں قریب ہوئی تو سنا پھپھو جان کیا کہہ رہی تھی باری تعالیٰ یہ اون و محمد، یہ قاسم، یہ علی اکبر، یہ اصغر، یہ بدتر تن اور میرے بھائی حسین کی اس چھوٹی سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، باری تعالیٰ اگر یہ ہماری چھوٹی سی قربانی تو نے قبول کر لی ہے تو ہم راضی ہیں۔ وہ سارا گھرانہ جو اہل بیت کا تھا وہ قربان ہو چکا تھا، اس کے باوجود آپ کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوا، فخر اور غرور پیدا نہیں ہوا کہ ہمارے تو اتنے شہید ہو گئے ہیں، بلکہ اس لمحے بھی آپ کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی، اور کہہ رہی تھی باری تعالیٰ اس چھوٹی سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آج ہم 4 نمازیں پڑھ لیں، حج کر آئیں، آج ہم صدقہ و خیرات کر لیں تو ہم خود کو سب سے نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، گاؤن سکارف پہن لیں، تسبیح پڑھنا شروع کر دینا، 2 ہفتے مسجد میں آنا شروع کر دیں، ہم خود سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ہم تو سب سے نیک ہیں، اور باقی سب جتنے بھی ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ان کو دیکھیں کہ جن کے دن کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہوتی ہے، جن کی راتیں بھی اللہ کے نام سے بسر ہوتی ہیں، جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں، لیکن ان کے اندر تکبر نہیں آیا، ان کے اندر غرور نہیں آیا اپنے اعمال پر، بلکہ سب کچھ کر کے بھی کہا کہ باری تعالیٰ اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 5 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام ساتھ حج بھی کیا۔ جب آپ حج پر گئی تو صحابہ روایت کرتے ہیں قربان جائیں سیدہ زینب کی خوش نصیبی پر کہ وہ حج آپ نے آقا علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہو کے کیا۔ صحابہ روایت کرتے ہیں حضور طواف کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا ایک بچی مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار تھی، حضور کعبۃ اللہ کے چکر لگا رہے تھے، حضور نے احرام پہنا تھا، ہم نے دیکھا ایک معصوم سی ننھی کلی حضور کے کندھوں پہ سوار تھی، وہ معصوم ننھی سی کلی سیدہ زینب تھی۔ سیدہ زینب نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ان کی گود میں آنکھ کھولی۔ آقا علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو اب 7 سال کی تھی۔ 7 سال کی عمر میں زندگی کا پہلا دکھ اپنے نانا کی جدائی کو برداشت کیا۔ دیکھیں ہم لوگوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، لیکن جب ان کا نام آتا ہے تو بتائیں آنکھیں دلک پڑتی ہیں نا، دل تڑپتا ہے نا، دل چاہتا ہے نا کہ اس من مونی صورت کو دیکھیں۔ ہم نے دیکھا نہیں، ہمارا دل تڑپتا ہے۔ وہ جنہوں نے دیکھا تھا، جنہوں نے ان کی گود میں کھیلا تھا، جنہوں نے ان کی زبان چوسی تھی، جنہوں نے لوریاں سنی تھی، جنہوں نے مصطفیٰ کی زبان سے کھجور کھائی تھی، ان کے لیے اس نانا کی جدائی کا منظر کیسا ہوگا۔ اور پھر ٹھیک 3 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ کی وفات بھی ہو گئی۔ یہ 2 غم، یہ 2 مصیبتیں ایسی تھی جو 7 سال کی عمر میں سیدہ زینب نے برداشت کی۔ اور پھر جب جوان ہوئی، پھر شادی کے بعد بھی آپ سیدنا امام حسین کے ساتھ رہی۔ آپ کو سیدنا امام حسین سے اتنی محبت تھی کہ جب بھی نماز پڑھا کرتی تھی، ہر نماز پڑھنے سے پہلے سیدنا امام حسین کا چہرہ دیکھا کرتی تھی۔ تو ایک بار سیدنا امام حسین پاک نے پوچھا کہ اے ہمشیرہ محترمہ، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہر نماز ادا کرنے سے پہلے آپ میرا چہرہ دیکھتی ہیں، کیا اس میں کوئی راز ہے؟ آپ کیوں ہر نماز پڑھنے سے پہلے میرا چہرہ دیکھتی ہیں؟
تو کہنے لگی حسین جب میں نماز میں جاتی ہوں، جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور جاتی ہوں، اس وقت بھی آنکھوں میں تیرا چہرہ ہوتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے تیرا چہرہ دیکھوں، تیری سلامتی کی دعائیں مانگوں۔ پھر وہی حسین جب کربلا کے میدان میں گئے، جب سب شہید ہو چکے تھے، اب سیدنا امام حسین کی باری تھی۔ آپ کی بیٹی بھی تھی، آپ کی بیویاں بھی تھی، باقی اصحاب کی وائف بھی تھی۔ آپ سیدہ زینب کو لے کر ایک خیمے میں چلے گئے اور جا کر کہا زینب اپنی شہادت سے پہلے آخری بار آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پوچھا حسین ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہنے لگے آپ ہر نماز سے پہلے میرا چہرہ دیکھ کر نماز پڑھا کرتی تھی، آج میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے آپ کے سوا کسی کا چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو آپ نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ میرا امتحان آج ختم ہونے والا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اب میں اس میدان میں جا کے واپس نہیں آؤں گا۔ اے میری بہن زینب، آل رسول کے خون کی لاج رکھنا، دنیا والوں کو میں علی کی شجاعت دکھا کے جا رہا ہوں، زینب تم دنیا والوں کو فاطمہ کے خون کی ترہٹ دکھا کے جانا۔ تب سیدہ زینب نے کہا حسین پریشان نہ ہو، جن کا خون تمہاری رگوں میں ہے ان کا خون میری رگوں میں ہے، انشاءاللہ آج سے پہلے نہ کبھی ہم نے اپنے نانا کے دین پر آنچ آنے دی ہے اور نہ آج کے بعد اپنے نانا کے دین پر آنچ آنے دیں گے۔ اگر خواتین کو جہاد پر جانے کی اجازت ہوتی تو حسین میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے پہلے اپنے نانا کے دین پہ اپنی جان قربان کر دیتی۔ تو سیدنا امام حسین نے کہا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس وقت جب امام حسین پاک جانے لگے تو حضرت امام حسین پاک دیکھتے ہیں کہ اپنے چھوٹے دو بچوں اون و محمد کو تیار کر کے سنوار کر کے امام حسین پاک کے پاس لے آئی اور کہنے لگی حسین مجھے معلوم ہے کہ عورتوں کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ نانا کے دین کے لیے میں بھی کوئی قربانی دوں۔ پھر آپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے راہ میں دی تھی تو اللہ نے قربان کر لی تھی، اس کو قبول کر لیا تھا۔ اے حسین آج میں بھی اون و محمد کو نانا کے دین پر قربان کرتی ہوں، مولا میری اس قربانی کو قبول کر لینا۔ خود سنوارا، خود تیار کیا۔ ہے کوئی ایسی ماں جس میں اتنا حوصلہ ہو، جسے معلوم بھی ہو کہ دشمنوں کے پاس جانے والا کوئی زندہ سلامت واپس نہیں آیا؟ ہے کوئی ایسی بہن، ہے کسی کا ایسا حوصلہ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو تیار کرتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس شبیر کو تیار کرتی ہیں کہ جب وہ رویا کرتے تھے تو مصطفیٰ بے چین ہو جاتے تھے۔ حضرت امام حسین چھوٹے سے تھے اور آپ کا گھر بھی تو حضور کے گھر کے ساتھ تھا، تو آقا علیہ السلام دوڑ کر فاطمہ کے گھر میں آتے اور پوچھتے فاطمہ کون رو رہا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ فرماتی بابا جان حسین رو رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کہا کرتے تھے فاطمہ حسین کو نہ رونے دیا کرو، محمد سے حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا، جب حسین روتا ہے تو محمد کا دل بے چین ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے 10 محرم حرام کے دن جب سیدنا امام حسین کو شہید کیا گیا ہوگا، جب تلواریں چلائی گئی ہوں گی، جب نیزے مارے ہوں گے تو دل مصطفیٰ تڑپا نہیں ہوگا؟ اس حسین کے لیے جس کا رونا برداشت نہیں کرتے تھے، اس کی گردن جب تن سے جدا کی ہوگی تو پھر مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا؟ کیا مصطفیٰ خوش ہوئے ہوں گے کہ میری امت نے میرے نازو کے پالے ہوئے حسین کو ریت کے ساتھ ملا دیا ہے؟ ارے اس دن جس دن سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی، اس دن تو کائنات کا ذرہ ذرہ خون کے آنسو رویا۔ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت سیدنا امام حسین گھوڑے سے نیچے گرے تو دنیا پر اندھیرا چھا گیا،
آسمان سرخ ہو گیا اور خون سے آسمان پہ لکھا تھا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجی، اے نفس کاملہ کیا تو ہم سے راضی ہے؟ اس وقت نہ صرف آسمان، زمین پہ خون کے آنسو رو رہی تھی، کیونکہ حضور کے نازو پلے لاڈلے نواسے کو ان ظالموں نے تیروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ زخمی کر کے جب زمین پر پھینک دیا، سر تن سے جدا کر دیا، اس پر بس نہیں کیا بلکہ ان ظالموں نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، گھوڑوں کی ٹاپو سے اس مقدس وجود کو زخمی کیا۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے انہوں نے قربانی دی؟ سیدنا امام حسین کی قربانی دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ آپ کی قربانی دین مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے تھی۔ آپ کی قربانی دین اسلام کی قدروں کو بحال کرنے کے لیے تھی۔ وہ شاعر نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزید نے جو کرپٹ تھا، جو دہشت گرد تھا، اس نے اسلام کی قدروں کو مٹانا شروع کر دیا تھا، حلال اور حرام کے فرق کو ختم کرتا جا رہا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، رات کو شراب پیتا، صبح جا کے مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھایا کرتا تھا۔ وہ محرمات جن کے ساتھ اسلام نے شادی کرنے سے منع کیا تھا، اس نے ان سب کے ساتھ شادی کرنے کو جائز قرار دے دیا تھا۔ لوگوں کی جان، مال، عزتوں کی حفاظت اس نے لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ تو ایسے میں اگر سیدنا امام حسین خاموش رہتے، حق کے لیے آواز نہ اٹھاتے، تو آج جو دین ہمارے سامنے موجود ہے ایسا نہ ہوتا۔ آج جو عزت، جو رسپیکٹ، جو محبت ہمیں اپنے گھروں میں ملتی ہے وہ کبھی نہ ملتی۔ یہ اس وجہ سے مل رہی ہے کہ سیدنا امام حسین نے اس وقت اس ظالم جابر شخص کے سامنے حق کی آواز بلند کر دی، اپنی جان قربان کر دی، لیکن اس کے سامنے جھکے نہیں تھے۔ یہ ہم سب کے لیے بھی میسج ہے، کیونکہ آج امام حسین پاک تو نہیں ہے نا، آج یزید ہے نہیں ہے، لیکن حسینیت ہے۔ یہ دور حسینیت بھی ہے، دور یزیدیت بھی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کوفہ والے بننا ہے، یزیدیت کو اپنانا ہے یا حسینیت کو اپنانا ہے۔ یزیدیت کیا ہے؟ یزیدیت ایک کردار ہے ظلم کا، گناہ کا، زیادتی کا۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت بھی ایک کردار ہے محبت کا، ایثار کا، قربانی کا، دوسروں کے حقوق کی جنگ لڑنے کا۔ اور کوفیت کیا ہے؟ کوفیت بھی ایک کردار ہے جنہوں نے سب کچھ دیکھا لیکن خاموش رہے۔ آج ہمارے سامنے بہت کچھ ہو جاتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں میرے ساتھ نہیں ہوا تو خیر ہے، کوئی ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، ہمیں کیا، کون سا یہ آگ ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ یہ کردار کوفیوں کا تھا کہ جنہوں نے ظلم دیکھا خاموش ہو گئے، خانوادہ رسول کو کٹتے دیکھا لیکن خاموش رہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس کردار کو اپنانا ہے، ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ کیا ہم نے کوفی بننا ہے؟ بتائیں، کیا ہم نے کوفی بننا ہے کہ سوسائٹی میں ظلم و جبر ہو رہا ہو، لوگ بھوکے مر رہے ہوں، لوگ پیاسے مر رہے ہوں اور ہم خاموش رہیں؟ بتائیں، کیا ہم نے اہل کوفہ والے بننا ہے یا حسینی بننا ہے؟ بتائیں، کیا بننا ہے؟ حسینی بننا ہے۔ کون حسینی؟ کہ جن کو جب کوفہ والوں نے خط لکھے تھے تو اپنے کنبے کے ساتھ، ساری فیملی کے ساتھ، 6 ماہ کے علی اصغر کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آگے تھے۔ جب لوگوں کو ان کی ضرورت تھی تو مکہ کس کو پیارا نہیں ہے؟ اگر آج ہم میں سے کسی کو موقع ملے، کسی کو آفر ملے کہ آپ مکہ میں آ کے رہیں تو کیا ہم چھوڑیں گے؟ بتائیں، ہر مسلمان کی خواہش ہے نا کہ موت کا آخری لمحہ مکہ میں گزرے، ایسا ہی ہے۔ لیکن امام حسین نے اپنے نانا کے دین کے لیے، انسانی حقوق کے لیے مکہ بھی چھوڑ دیا۔ جب قافلے مکہ جا رہے تھے
تو آپ نے مکہ چھوڑ دیا، کس لیے؟ انسانیت کے لیے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے سیدنا امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا۔ آج بھی ایک کرب و بلا ہمارے سامنے ہے، ایک کرب و بلا ہماری آنکھوں کے سامنے روہنگیا مسلمز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج برما میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ بھی کرب و بلا والا منظر ہے۔ آج ان کی عزتیں بھی لوٹی جا رہی ہیں، روہنگیا مسلمز کو بھی مسلمان ہونے کے جرم میں آج قتل کیا جا رہا ہے۔ آج روہنگیا مسلمز کو مسلمان ہونے کے نام پر ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں۔ اس وقت روہنگیا مسلمز کی تعداد 10 لاکھ ہے، جس میں سے 4 لاکھ اپنی جانیں بچا کر برما سے ریفیوجیز بن کے مائگریٹ کر کے بنگلہ دیش اور باقی کنٹریز کے بارڈرز پہ رل رہے ہیں۔ ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف برما کی ظالم فوجیں ہیں، اور دوسری طرف جن کنٹریز کے بارڈرز لگتے ہیں انہوں نے بھی ان کو انٹر نہیں ہونے دیا۔ اس وقت وہ مسلمان بہن بھائی جو ہمارے بہن بھائی ہیں، آقا علیہ السلام فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ آج وہ بے یار و مددگار کھلے آسمان کے تلے کسی حسین کی تلاش میں ہیں، کسی زینب کی کے منتظر ہیں کہ کوئی ان کی بھوک مٹائے، کوئی ان کی پیاس مٹائے۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کے لباس پھٹے ہوئے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیمار ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی فیملیوں سے بچھڑ گئے ہیں۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ ہماری بیٹی بچھڑ گئی ہے، تو کچھ معلوم نہیں بیٹی زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ کسی کی ماں بچھڑ گئی ہے تو اسے معلوم نہیں کہ ہماری ماں زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ جس کا باپ بچھڑ گیا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ فیملی کا ایک فرد وہ کہاں پہ ہے، کس حالت میں ہے۔ آج ایک کرب و بلا برما کی سرزمین پر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے۔ بتائیں ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم بھی تو کوفی بنے بیٹھے ہیں، ہر روز میڈیا پہ دیکھتے ہیں، لیکن کچھ کر رہے ہیں؟ بتائیں کچھ کر رہے ہیں؟ صرف گھروں میں آنسو بہانے سے ہمارے آنسو کوئی ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا کریں؟ جہاد پہ جائیں، اپنی جانیں قربان کریں؟ تو یہ وقت ہمارا جہاد پہ جانے کا نہیں ہے، یہ وقت ہماری جان کی قربانی دینے کا نہیں ہے، کیونکہ جانیں تو وہ پہلے ہی دے رہے ہیں، جان تو ان کی جا رہی ہے۔ اس وقت روہنگیا مسلمز کو ہمارے مال کی ضرورت ہے، اس وقت روہنگیا مسلمز کو خوراک کی ضرورت ہے، اس وقت ان لوگوں کو میڈیسن کی ضرورت ہے، اس وقت ان لوگوں کو چھتوں کی ضرورت ہے، اس وقت وہ جو کھلے آسمان کے تلے کچھ جنگلوں میں گھوم پھر رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ بھوکے ہیں، وہ پیاسے ہیں، وہ زخمی ہیں، وہ بیمار ہیں۔ میں آج آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آج کی اس کانفرنس میں سیدنا امام حسین کے صدقے، اپنے بچوں کے صدقے ان روہنگیا مسلم کی مدد کریں، کیونکہ آج انہیں ہمارے مال کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں اگر آج ہم نے ان کی مدد نہ کی تو وقت تو ان کا گزر جائے گا، جیسے کربلا والوں کا گزر گیا تھا ایسے ان کا بھی گزر جائے گا۔ لیکن کل جب قیامت کے دن ہم مصطفیٰ کے سامنے جائیں گے اور انہوں نے پوچھ لیا کہ بتاؤ جب میری امت کے لوگ بھوکے تھے، پیاسے تھے، بیمار تھے، تم نے کیوں نہ ان کا خیال رکھا، تو بتائیں ہم جواب دے سکیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ تو آج انہیں ہماری مال کی ضرورت ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے عید برما کے ان روہنگیا مسلم کے ساتھ گزاری ہے۔ عید کے موقع پہ ناروے سے بھی ہمارے کچھ بھائی، UK سے وہاں پر روہنگیا مسلم کے ساتھ گئے تھے، جو حالت زار اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ کر آئے ہیں وہ بتانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب ان سب کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے مال خرچ کریں، اپنے بچوں کا صدقہ دیں،
اگر اپنے بچوں کی سلامتی چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی جانوں کا صدقہ دیں، اپنے ماں باپ کا صدقہ دیں، اپنے ایمان کی سلامتی کا ان کے لیے صدقہ دیں، تاکہ آج یہ خرچ کیا ہوا مال ہمیں قیامت کے دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کر سکے۔ ہمارا دیا ہوا 1 کروڑ کسی کی جان بچا سکتا ہے، ہمارا دیا ہوا 1 کروڑ کسی کے سر پر چادر دے سکتا ہے، ہمارا دیا ہوا 1 کروڑ کسی بیمار کے لیے دوائی کا اہتمام کر سکتا ہے۔ آج میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس کانفرنس کے اینڈ پر آپ سب جتنا بھی دعا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ دیکھیں آج ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا چہرہ سلامت رہے، ایسا ہی ہے نا؟ چہرہ روشن رہے، چمکتا رہے، دمکتا رہے، ایسا ہی ہے۔ کیا ہم چاہیں گے کہ ان چہروں کی چمک، ان چہروں کی روشنی قیامت کے دن بھی قائم رہے؟ بتائیں، کیا ہم چاہیں گے کہ جس طرح آج ہمارے چہرے روشن ہیں، چمکتے ہیں، کھلتے ہیں، قیامت کے دن بھی قبر میں مصطفیٰ کے سامنے یہ چمکتے رہیں؟ بتائیں، چاہیں گے؟ ایسی کسی کی خواہش ہے؟ کوئی یہ چاہتا ہے کہ جب میں مصطفیٰ کے سامنے جاؤں تو شرمندہ نہ ہوں؟ ایسا کوئی ہے آپ میں سے؟ بتائیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، کوئی ہم میں سے ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو چہرہ مرجھایا نہ ہو بلکہ کھلا ہوا ہو؟ وہ کیسے کھلے گا؟ وہ ایسے کھلے گا کہ جب ہم روہنگیا مسلمز کے لیے سوسائٹی کے غریب مظلوم لوگوں کی مدد کریں گے تو ان لوگوں کی مدد کرنے کے صدقے یہ چہرہ کبھی مرجھائے گا نہیں، یہ چہرہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ ہے فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کی مدد دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ جو دنیا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اس کی مصیبت میں کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی قیامت کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اور پریشانی تب آتی ہے نا جب کمی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ قیامت کے دن تو ہر کوئی پریشان ہوگا کیونکہ اعمال کی کمی ہوگی، حساب و کتاب کا ڈر ہوگا، تو چہرہ تو الٹیمیٹلی پریشان ہو جائے گا۔ لیکن جنہوں نے دنیا میں اس چہرے کی شادابی کا اہتمام کیا ہوگا، قیامت کے دن سب پریشان ہوں گے، وہ چہرہ روشن ہوگا کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے چہرے کی روشنی کا اہتمام کیا ہوگا۔ وہ روشنی دوسروں کے غم میں، دوسروں کی پریشانی میں شریک ہونے سے، وہ روشنی دکھی انسانیت کی مدد کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اس پروجیکٹ میں، امت مسلمہ کے اس درد میں آپ شریک ہوں، تاکہ ہم قیامت کے دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ اور یہی تو پیغام حسین تھا، یہی تو کربلا کا میسج تھا، یہی تو سیدہ زینب کی قربانی کا پرپس تھا کہ سیدہ زینب وہ خاتون ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں سارا خانوادہ شہید ہو گیا، عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، صرف ایک امام زین العابدین زندہ بچے تھے، انہیں بھی ظالموں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے، گلے میں غلامی کا توق ڈال دیا۔ تو سیدہ زینب نے اس وقت اتنے مشکلات کے باوجود حوصلہ نہیں ہارا، ہمت نہیں ہارا، آنسو آنکھوں سے گرتے تھے لیکن زبان پر شکوہ نہیں لایا۔ آج جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی حادثہ آتا ہے تو ہم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ فیملی میں کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہمیں تو اپنی ہوش نہیں رہتی، ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اور اکثر ہم گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کی جوان ڈیتھ ہو جائے، کسی کے باپ کی ڈیتھ ہو جائے جوانی میں، تو ہم سوچتے ہیں ہمارے ہی پاپا کیوں ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ کو کیا ہمارا گھر ملا تھا؟ کسی کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہو جائے، کسی کی جوان بیٹی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کیا اللہ کو میرا جوان بیٹا ملا تھا؟ ہم شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے سیدہ زینب کی سیرت کو، ان کے کردار کو، کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر بھی شہید ہوئے، قاسم بھی شہید ہوئے، اونو محمد بھی شہید ہوئے،
मासूम अली असगर भी शहीद हुए और सबसे प्यारे सैयदना इमाम हुसैन भी शहीद हुए। सबको कुर्बान करने के बाद भी एक बार भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया कि भाई ताला तूने ये मेरे साथ क्या किया। जब मैं मदीना से करबला आई थी तो गुलस्तान मुस्तफ़ा साथ था, आज तो उजड़ गई हूँ। एक बार भी अल्लाह की बारगाह में शिकवा नहीं किया, बल्कि जब भी हाथ उठाती थी कहती थी मौला तू ज़ैनब की इस कुर्बानी को कबूल कर ले। मौला हमारे नाना के दीन को सलामत रखना, हम रहें या ना रहें हमारे नाना के दीन को सलामत रखना। वही सईदा ज़ैनब जब कूफा से दमिश्क जा रही थी, कूफा के लोगों को कोई मालूम नहीं था कि नेज़ों पे चढ़े सर किसके हैं। हुकूमत ने ये अनाउंस किया था कि ये बागी हैं, इन्होंने हुकूमत से बगावत की है, इसलिए इनको हमने इनके सर काट दिए हैं। जब कूफा के बाजार से गुजर रही थी तो लोग तमाशा देखने के लिए कूफा के बाजारों में आ गए। कुछ खवातीन छतों पे चढ़ी हुई थी, वो तमाशा, लोगों को नहीं मालूम था कि ये अहले बैत है। एक बूढ़ी खातून भी छत पे खड़ी मंजर देख रही थी कि कैदी गुजर के जा रहे हैं। उस बूढ़ी खातून ने क्या किया, कुछ चादरें, कुछ खजूरें, कुछ लिबास तोहफे के तौर पर आकर उन कैदियों को, जो अहले बैत के कैदी थे, जो नंगे ऊँटों की पीठों पर सवार थे, वो आकर नजराना पेश किया। सईदा ज़ैनब ने देखा कि एक बूढ़ी खातून हम अहले बैत की खिदमत कर रही है, तो आपने उससे पूछा है बीबी तुमने क्या समझ के हम मुसाफिरों की, हम कैदियों की तुम खिदमत कर रही हो, आज हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उसने कहा बीबी मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, आप कौन हैं मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपनी मालकिन की वसीयत पे अमल कर रही हूँ। पूछा कौन सी मालकिन? उसने कहा कि मैं दमिश्क में आने से पहले मदीना के यहूदी की बेटी थी, मैं मदीना में रहती थी और मदीना में सईदा फातिमा भी रहती थी। मैंने सईदा फातिमा के हाथों इस्लाम कबूल किया था। जब तक वो जिंदा रही मैं उनकी खादमा बन के रही, मैं उनकी खिदमत गुजार बनकर मदीना में रही। जब मेरी मालकिन का आखिरी वक्त आया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई नसीहत कर दें जिसम पर मैं अमल कर सकूं। तब सईदा फातिमा ने कहा था बेटा जिंदगी में जब कभी कोई कैदी नजर आए, जब कोई असीर नजर आए तो उनकी मदद जरूर करना। जिंदगी हो गई कोई कैदी नजर नहीं आया, आज आप कैदियों को देखा है तो मैंने अपनी मालकिन की नसीहत को याद करके मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। तब सईदा ज़ैनब ने पूछा बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, कोई दुआ है तो मैं पूरी कर दूँ। उसने कहा और तो कोई ख्वाहिश नहीं है, बस एक ही ख्वाहिश है कि जब मैं मदीना में थी उस वक़्त सईदा फातिमा की गोद में छोटे छोटे हसन हुसैन और ज़ैनब थे। मुद्दे हो गई हैं, अरसा हो गया है, मैंने ना हुसैन को देखा है ना ज़ैनब को देखा है। बस आप दुआ कर दें कि मरने से पहले मुझे ज़ैनब और हुसैन की ज़ियारत हो जाए। जब सईदा ज़ैनब ये सुना तो आपने कहा बीबी सुनो, वो जो नेज़े पे सर नजर आ रहा है वो हुसैन का है, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। वो देख लो जो नेज़े पे सर है वो हुसैन का है और मैं ज़ैनब हूँ। अरे वो अहले बैत की शहजादी सईदा ज़ैनब के जिनके लिए जिनके आगे कनीज़ें थी, उन्हें हमारे लिए मुस्तफ़ा के दीन के लिए कैदी बनाया गया। लिबास पुराना हो चुका था, लिबास फट गया था। जब यजीद के दरबार में आप गईं तो कनीज़ों के जुर्मट में बैठी हुई थी, लेकिन चेहरे की चमक दमक और हुसैनी खून जो था वो आपके माथे से चमक रहा था। यजीद ने बड़ी बदतमीजी से पूछा ये कौन है? यजीद के दरबार का एक रोब था, फौजी थे, नंगी तलवारें लेके खड़े थे। हर कोई डर रहा था कि अभी अगर जुबान से लफ्ज निकाला तो गर्दन तन से जुदा कर देंगे। बड़ी बदतमीजी से कहा ये कौन है?
جو کنیزوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہیں، آپ خاموش رہیں۔ دوسری بار پھر اس نے پوچھا، یہ کون ہیں جو کنیزوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہیں؟ آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر پوچھا، یہ کون کنیز ہیں جو کنیز لگتی نہیں ہیں؟ تب فضہ، وہ جو بوڑھی خاتون تھی، بوڑھی کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا، بدبخت یزید، شرم کرو، یہ کنیز نہیں، شہزادی رسول ہیں۔ یہ کنیز نہیں بلکہ سیدہ زینب ہیں۔ تب یزید ہنسا اور کہا، زینب، دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے بھائی حسین اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ دیکھا نہیں تم نے کہ اللہ نے انہیں ریت پر رول دیا ہے؟ تب سیدہ زینب غصے سے کھڑی ہوئی، جرأت اور بہادری کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے فرمایا، یزید سنو، یہ تمہاری بھول ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے۔ دیکھ نہیں رہے کہ حسین تو شہید ہیں، حسین تو شہید ہیں، اور شہید زندہ ہوتے ہیں، اور تم دیکھ لینا وہ وقت جب ہم اور تم اور ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں جب قیامت کے دن جمع ہوگی تو دیکھ لینا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اور ہمارا کیا مقام ہوگا۔ اس وقت جب ہر کوئی ڈر رہا تھا، اس وقت وہ جو یزید تھا، اس کے ڈر سے کوئی ہونٹ ہل نہیں رہا تھا۔ اس وقت جو آواز اٹھی وہ سیدہ زینب کی تھی۔ کیوں نہ اٹھتی؟ کیونکہ رگوں میں اس باپ کا خون تھا جنہیں حیدر قرار کہتے تھے، رگوں میں اس ماں کا خون تھا جنہیں فاطمہ الزہرا کہتے تھے۔ آپ ڈری نہیں، حق کہنے کے لیے، حق بتانے کے لیے سیدہ زینب نے اپنی زبان کو خاموش نہیں رکھا، بلکہ سیدہ زینب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کو امت تک پہنچایا۔ جہاں سے بھی گزرتی، جس چوک سے سیدہ زینب کا گزر ہوتا، لوگ خاموش ہوتے، لوگوں کو آپ بتاتی کہ اے کوفیو، اے بدبختو جو خاموش کھڑے ہو، ہم باغی نہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم خانوادہ رسول ہیں۔ سیدہ زینب وہ شخصیت تھی کہ جن کا کردار ایسا کردار ہے کہ آپ وفا اور محبت میں اپنی نانی سیدہ خدیجہ جیسی تھی کہ جنہوں نے آخری وقت تک بھی سیدنا امام حسین کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ آپ حیا اور پاکیزگی میں اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی تھی کہ میدان کربلا میں بھی آپ نے اپنے پردے کا خیال رکھا، اپنی پاکیزگی کا خیال رکھا، اپنے حیا کا خیال رکھا۔ آپ صبر و وفا میں سیدنا امام حسن جیسی تھی کہ سارے خانوادے کو قربان کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا۔ آپ بہادری میں، شجاعت میں سیدنا امام حسین کی طرح تھی کہ یزید کے دربار میں بھی لاکھوں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں کلمہ حق کہنے سے نہیں ڈرائیں۔ آج کی خاتون کے لیے سیدہ زینب وہ روشن مثال ہیں، وہ روشن کردار ہیں کہ جن کی زندگی سے ہم سب اپنی زندگی کو روشن کر سکتے ہیں۔ آج کی یہ کانفرنس جو سیدہ زینب سلام اللہ کے نام سے سجائی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے جب زندگی میں ہمارے ساتھ مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو مایوس ہونے کی بجائے ان لمحوں میں ان ہستیوں پر نظر دوڑائی جائے کہ جب ان پر مشکل وقت آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدہ زینب کا کردار، ان کا صبر، ان کی وفا، ان کی حیا، ان کی بہادری اور استقامت کا حصہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ آج کی اس کانفرنس کو وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قیامت کے دن ہم سب کو سیدہ زینب کی باندیوں میں، سیدہ زینب کی باندیوں میں شامل کرے۔ جزاک اللہ خیر۔